دیکھیے، ادب اور زبان کے معاملے میں کسی بھی طرح کی اسنوبری کو ناپسند کرتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اعلیٰ ادب، یہ جسے ہم سنجیدہ ادب کہتے ہیں، اس کے پڑھنے والوں کا حلقہ ہر زمانے میں بہت محدود رہا ہے، لیکن ادب کی روایت ظاہر ہے کہ اسی ادب سے بنتی ہے۔ جس زمانے میں شیکسپیئر نے اپنے ڈرامے لکھے، یا یونان میں جب رزمیے لکھے گئے، یا کالیداس نے جس زمانے میں لکھا، یا غالب نے یا میر نے، تو اس زمانے میں بھی ایسے شاعروں کی، ایسے لکھنے والوں کی تعداد یقیناً رہی ہوگی جن کو ادب میں قبولیت نہیں ملی۔ چھن چھنا کر کے ہمارے پاس تاریخ کی چھلنی سے جو نام پہنچے وہ بڑے لکھنے والوں کے ہیں۔ لیکن یہ کہ عوامی ادب کے سلسلے میں دو تین باتیں ہمیں اپنے ذہن میں صاف کر لینی چاہیے۔ عوامی ادب کی ایک روایت تو وہ ہوتی جسے ہم لوک روایت کہتے ہیں، فوک لٹریچر، جس میں کہاوتیں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، داستانیں ہیں، کتھائیں ہیں، معمے ہیں، پہیلیاں ہیں، گیت ہیں، مختلف تقریبات کی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان کے لکھنے والوں کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، انہوں نے لکھا اور اپنے آپ ختم ہو گئے، لیکن یہ کہ ان کی لکھی ہوئی چیزیں آج بھی ہمارے حافظے میں پوری طرح سے پیوست ہیں، اور گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں وہ چیزیں گائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ ایک عوامی ادب یا مقبول عام ادب کی شکل وہ ہوتی ہے جو کہنا چاہیے کہ وقت گزاری کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آپ دیکھتے ہیں، پلیٹ فارمز پر آپ جا رہے ہیں، آپ نے چھوٹی سی ایک جیبی کتاب جیب میں رکھی اور آپ کا سفر آسانی سے کٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لکھنے والوں میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیک وقت کہنا چاہیے سنجیدہ پڑھنے والوں کے بھی تشفی کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور عام لوگوں کی دلچسپی کا، ان کے یہاں کبھی کمیونیکیشن کی کوئی پرابلم پیدا نہیں۔ اس کی بہت اچھی مثال ہمارے یہاں کرشن چندر ہے، مثال کے طور پر، یا غالب کے شعر آپ لے لیجئے۔ غالب کے شعر آپ یہ دیکھیے کہ خواص سے لے کر کے عام انسان تک پڑھتا ہے اور اپنے اپنے معنی نکال لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو خواجہ احمد عباس نے جس قسم کا لٹریچر لکھا، انہوں نے خود لکھا کہ بھئی ہمارا مقصد اپنی بات لوگوں تک پہنچانا ہے، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم کوئی سوشل رول اپنے ادب کے ذریعے پلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے عوامی ادب کا ایک یہ پہلو بہت قابل قدر ہے، عام لوگوں میں کسی طرح کی جاگرتی یا بیداری پیدا کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک کہنا چاہیے کہ پچھلے 40-50 برسوں میں ایک فنامنن کہیں ہی میں تو اسے کہتا ہوں، ابن صفی تھے، ابن صفی کے جاسوسی دنیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں طالب علم تھا، اسکول میں پڑھتا تھا جب یہ شروع ہوئی چیزیں، بہت سے لوگوں نے اردو سیکھنے کے لیے، ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے اردو سیکھی، اس کے بعد ان کی کتابوں کے بنگالی ایڈیشن، ان کی کتابوں کے ہندی ایڈیشن اس کثرت سے چھپے۔ ظاہر ہے کہ ابن صفی نے جو کہانیاں لکھی، جو ناول لکھے، بہت سے ایسے ہیں جو بوروڈ ہیں، ارنسٹ گارڈنر، شرلک ہومز، وکٹر گن، خاص طور پر اس کے دو کردار مجھے یاد آتے ہیں، کرامویل اور پیٹر، جن کرداروں کا عکس ہمیں ابن صفی کے یہاں دکھائے۔ لیکن صاحب اس قدر تخلیقی مہارت کے ساتھ اس نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ دنیا میں تجربے بہت سے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کا عکس دکھائی دیتی ہیں، لیکن بڑا لکھنے والا ہر چیز کو کہنا چاہیے ایک پرسنل، ایک اس کو آئیڈینٹی دیتا ہے، ایک ذاتی شناخت اس کو دے دیتا ہے۔ ابن صفی کا کمال یہی تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک کہنا چاہیے، کبھی آپ نے دیکھا زبان کی سطح نہایت اعلیٰ، مزاح کی سطح ان کے ہاں نہایت اعلیٰ، ان کے ہاں انہوں نے چور بازاری پر، جرائم پر، جنسی بے راہ روی پر، ہر طرح کے اس طرح کے موضوعات پر ناول لکھے، مقبول ہوئے، ان میں کہیں نہ کہیں سے ایک میسج بھی انسان تک، سنجیدہ میسج پہنچ جاتا تھا پڑھنے والے تک۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تحریریں بھی سامنے آئیں انہی دنوں میں، مجھے یاد ہے بہت سے نام ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ہاؤس ہولڈ نیمز اس زمانے میں ہو گئے تھے، جو برائی کو کہنا چاہیے پرسانیفائی کرتے تھے، جو کتابیں چھپائی جاتی تھی گھر۔ میرا خیال ہے کہ عوامی ادب کا وہ حصہ یقیناً قیمتی ہے جس کو آپ آزادانہ پڑھ سکیں، آپ شرمائیں نہ اپنے آپ سے شرمائیں، نہ اپنے بچوں سے شرمائیں، نہ اپنے پاس پڑوس کے لوگوں سے شرمائیں۔ اگر آپ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چھپانے کی ضرورت نہ آئے کبھی۔ جو ایک کہنا چاہیے رائٹ آف کر دیتے ہیں لوگ کے ساتھ، پاپولر لٹریچر اگر ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، میرے خیال میں یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ ہر آدمی سنجیدہ ادب، ایسا ادب جو پیچیدہ ہے، جس میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے، جس میں میسج آسانی سے نہیں پہنچتا پڑھنے والے تک، صرف وہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ آج کے زمانے میں جو ظاہر میڈیا کا زمانہ ہے، ریٹن ورڈ جو ہے اس کی جگہ اب سیلولائٹ کی زبان نے لے لی ہے، تو یہ تمام بہت سے مسائل ہیں جو گھلے ملے ہیں اس میں۔ لیکن یہ کہ بہرحال پاپولر لٹریچر کی اپنی کچھ خوبیاں بھی ہیں، اور اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ زبان کا شعور کس طرح وہ عام کرتے ہیں، عام لوگوں تک گھر گھر میں کس طرح پہنچتے ہیں۔ عام طور پر وہ سستی ہوتی ہیں وہ کتابیں، وہ میگزینس اتنی مہنگی نہیں ہوتی جتنی سنجیدہ پڑھنے والوں کے لیے ہوتی، یہ بہت سی خوبیاں ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایسے ادیب جو اپنی روزی اسی سے کماتے ہیں، لکھ کر کے کماتے ہیں، ظاہر ہے کہ صرف سنجیدہ ہر آدمی تو رائے نہیں بن سکتا۔ بہرحال یہ گفتگو جیسا کہ میں نے عرض کیا خاصی لمبی ہے، خاصی پیچیدہ ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس گفتگو کے خاتمے پر ہم پاپولر لٹریچر پروڈیوس کرنے والے، پاپولر لٹریچر کی تخلیق کرنے والے کچھ ادیبوں سے بھی روشناس ہو جائے اور ان کی باتیں سنیں۔ مجھے خوشی ہے
کہ آج کے محفل کا جو موضوع ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس پر اتنی توجہ آج سے پہلے نہیں کی گئی تھی جتنی کہ آج کی جا رہی ہے۔ میری مراد ہے اردو کا وہ ادب جو عوام میں بے حد مقبول ہے اور جس کی وجہ سے اردو آج ملک کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی اور مقبول ہے اور ہر دل عزیز زبان کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اس ادب کو ہم آج اردو کا مقبول عام ادب کے نام سے یاد کریں گے۔ اس ادب کی ابتدا جن بنیاد گزاروں نے اردو میں کی ان میں خاص نام ہے ابن صفی، اکرم الہ آبادی، گلشن نندا، دت بھارتی، عادل رشید، جمیل انجم، جنہوں نے منوج کے نام سے ہندی میں بھی لکھا۔ اسی نسل سے تعلق رکھنے والے، اسی معیار کے، اسی مزاج کے اور اسی صف کے کچھ وہ فنکار جو ہمارے بیچ آج یہاں جمع ہوئے ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کراؤں گا۔ سب میں پہلے ہیں جناب اظہار اثر صاحب۔ جناب اظہار اثر کے بارے میں کیا عرض کروں کہ یہ اتنے لکھنے والے ہیں، بلکہ اتنا لکھا ہے انہوں نے کہ میں کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ اردو ادب میں، اردو زبان میں جتنا انہوں نے لکھا ہے کسی اور ادیب، کسی اور شاعر یا کسی اور ناول نگار نے نہیں لکھا۔ ان کے اہم ناولوں میں ناگن بہت اہم ناول ہے جو 5 حصوں میں ہے۔ ان کا یہ پہلا ناول تھا اور آج بھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان کی پہچان بن گئی ہے۔ جب بھی یہ جہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ناگن کے مصنف، ناگن کے رائٹر اظہار اثر صاحب۔ اسی طرح سے سپہرن اور ادبی ناولوں میں سمر، مہربان کیسے کیسے، بے حساب ناول انہوں نے لکھے ہیں۔ میں کہاں تک اس کا نام لوں، سارا دن اس میں لگ جائے گا۔ اب ہمارے دوسرے جو اہم ناول نگار اردو کے مقبول عام ادب کے آج ہماری محفل میں ہیں، وہ ہیں جناب فاروق ارگلی صاحب۔ فاروق ارگلی صاحب کی بھی کئی حیثیتیں، کئی شخصیتیں، کئی پہلو ہیں۔ ایک شخص ہونے کے باوجود ایک شخصیت میں کئی شخصیتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بیک وقت صحافی بھی ہیں، بیک وقت یہ فلم رائٹر بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ ہندی میں بھی کافی انہوں نے لکھا ہے اور اب بھی لکھ رہے ہیں۔ ان کے اچھے اور اہم جو ناول جو بہت پسندیدہ ہیں، بہت مشہور ہیں، ان میں ہے نئے داغ نئے پھول، شاید سحر ہو جائے، اور شاعری میں بھی انہوں نے اپنا ایک خاص مقام بنایا ہے۔ 2 مجموعے انہوں نے اب تک ہمیں دیے ہیں۔ پہلا مجموعہ ہے عبارت سر دیوار اور دوسرا ہے لوح آب رواں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فراق گورکھپوری جیسے عظیم شاعر کو شاعر ہند کے طور پر سمجھا اور سمجھایا اور ایک مبسوط کتاب سارے ہندوستان کے سامنے پیش کی۔ اور یہ آخر کا ابھی حال کا جو کارنامہ ہے ان کا، جو بہت ہی اہم کارنامہ ہے، وہ ہے بچن کی کتاب مدھوشالہ کا اردو ورژن، اردو ترجمہ۔ اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان ہیں جناب عارف مارہروی صاحب۔ یہ بھی بہت اہم رائٹر ہیں، ہمارے بہت اہم مصنف ہیں، بہت پرانے لکھنے والے ہیں، اور یہ آج کل چیف ایڈیٹر ہیں ترجمان کے۔ اور یہ ہندی میں جیسا مقبول ہیں ویسے اردو میں بھی مقبول ہیں، بلکہ اردو کے طرح سے ہندی میں بھی مقبول ہیں، اور راج ونش کے نام سے یہ ہندی میں لکھتے ہیں۔ یادوں کے سائے، ڈھلوان، پنکھڑیاں ان کے خاص ناول ہیں جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بڑے مقبول ہیں۔ انہوں نے جاسوسی ناول بہت سے لکھے، 5 بڑے، باولا اور اس طرح کی بہت سے ناول انہوں نے لکھی۔ اور پھر انہوں نے فلمی دنیا کی طرف بھی توجہ کی اور فلم کے لیے بھی کہانیاں لکھی۔ 2 کہانیاں ان کی بہت مشہور ہیں، رفتار اور اجالا ہی اجالا۔ اس کے بعد میں ہمارے چوتھے مہمان کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ہیں جناب انیس مرزا۔ انیس مرزا صاحب بھی بہت پاپولر رائٹر ہیں، بہت جانے پہچانے، سارے ملک میں لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے فن کی وجہ سے، ان کی کتابوں کی وجہ سے۔ ٹوٹی لکیر، آندھیاں، رہگزر، ڈولی، ان کی وہ اہم کتابیں ہیں جو انہیں سارے ہندوستان میں لے جاتی ہیں۔
जिनकी वजह से ये पहचाने जाते हैं। मैं सब में पहले अज़हर असर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें ये बताएं कि ये पॉपुलर लिटरेचर कब से इन्होंने खुद महसूस किया और कब से लिखना शुरू किया और इनके सामने क्या मकासद थे। देखिए, मैं भी बुनियादी तौर पर शायर हूँ। 2 मजमूए मेरे छप चुके हैं। दिल्ली जब आया तो आज़ादी हो चुकी थी, तो मैंने महसूस किया कि शायरी रोटी नहीं दे सकती, नस्र से मिल सकती है। तो मैंने नावल लिखने शुरू कर दिए और उसी से रोजी रोटी कमाई। पूरी ज़िंदगी मैंने कलम पर गुजारी है। अब यहाँ मैं आपकी एक बात से यकीनन इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे नक़ाद आज का मकबूल आम अदब को अदब नहीं समझता, जबकि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारे यहाँ अमीर खुसरो जैसे उर्दू के शायर थे जो उर्दू हिंदी तमाम मज़ाहिब में मकबूल आम थे। वली दखनी थे, उस ज़माने के माने जाहिद से थे। ये सब लोग अवाम का अदब लिखते थे। नज़ीर अकबर आबादी थे। एक तो ये बात कि अवाम को इन अवामी अफसानों को समझते हैं कि इनका दर्जा कम है, हालांकि पसंद रीडर उसी के हैं, पर उसी को लोग पढ़ते हैं। अदबी खालिश अदबी अफसाने जो हैं वो उन रसालों में छपते हैं जो मुश्किल से 500-600 में बिकते हैं और पढ़ने वाले मुश्किल से 200-300 लोग मिलते हैं। मकबूल आम अदब के अफसाना नावल जो हैं उनके नावल 5-5 लाख तक छपे हैं। जैसे गुलशन नंदा का नावल 5 लाख छपा, हरीश नरेश सब आपके नावल बहुत छपे, मेरे भी बहुत छपे। मेरा सवाल यह था कि आपने क्या समझकर किस मकसद के तहत अवामी लिटरेचर की राह अपनाई? ये आपका कोई सोचा समझा मंसूबा था या आप इस में बहकर या इस तरफ माइल होकर इसकी खिदमत करने की? इसलिए कि मैं जब यहाँ आया तो बेकार था, एक पर्चे का एडिटर हो गया था, तो सारे लोग मुझसे नसर अफसाने मांगना चाहते थे, उसमें पैसे मिलते थे, इसलिए मैंने उस जगह को अपनाया था बहुत फ्रेंकली। और सारी ज़िंदगी मैंने कोई सर्विस नहीं की, सिर्फ कलम पर जिंदा रहा हूँ, नावल और कहानियाँ लिखा। अब मैं फारूक अरगली साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रा इस नुक्ते पर रोशनी डालें कि हमारे क्लासिकल लिटरेचर और मकबूल आम लिटरेचर में जो फ़र्क है वो क्या महसूस करते हैं और अवाम क्या महसूस करते हैं, क्यों इस तरह का एक फ़र्क पैदा हुआ, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या ये मसनवी है या एक फितरी बात है? देखिए फैज साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। जहाँ तक अवामी अदब का ताल्लुक़ है, जिंदा ही अवामी अदब रहा है, और जिसे आप क्लासिक अदब कहते हैं वो या तो बादशाहों की लाइब्रेरियों में रखा रह गया, जो आज तहक़ीक़ का मौजू है, उसकी भी एक अहमियत है। वो आने वाली नस्लें उसके बारे में जानना चाहेंगी, उस दौर के फिनोमेना के बारे में समझना चाहेंगी, तो वो क्लासिकी अदब जो है वो बहरहाल उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन जो मैसेज कन्वे करने वाला अदब है, जो अवाम को तहजीबी रिश्तों में बांधता है, जो तफरीह के कुछ लम्हे मैसर कराता है, जो बहुत सारे ऐसे रंग पैदा करता है जो ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं, वो अवामी अदब है, जिसे हिंदी में लोक साहित्य कहते हैं। अब रामायण को लीजिए, पहले वो संस्कृत भाषा में थी। संस्कृत भाषा जो है वो ख़ास तबके की ज़बान थी। उस हद तक पॉपुलर नहीं हुई थी जिस हद तक तुलसीदास जी ने जब उसे अवामी ज़बान में लिखा, और वो अवामी ज़बान का, अवामी लिटरेचर का सबसे पहला शाहकार मानी गई। वाह बरखुद साहब, आपने बहुत अच्छी मिसाल देकर समझाया कि पॉपुलर लिटरेचर की क्या अहमियत है हमारे समाज में। अब एक मैं और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने जब इस पॉपुलर लिटरेचर की अहमियत को समझा, उसके समाजी ज़रूरत को समझा, तो सब में पहले क्या किया आपने? कौन सी किताब लिखी या कौन सा नावल लिखा, या क्या मसाइल आपके सामने दरपेश थे उस ज़माने में? देखिए, ये शऊर तो रफ्ता रफ्ता डेवलप हुआ। उस वक्त तो ये एहसास भी ना था, उस वक्त अच्छा लगता था। हम इलाहाबाद में था, हसन मंजिल एक इलाका है, वहाँ पर जासूसी दुनिया का एक दफ्तर होता था जी। उसमें इब्न सफ़ी मरहूम का दूसरा या तीसरा नावल छपा था, ये 50s की बात है, और वो रिक्शे में रखा रहता था, तो हम उसमें से निकाल लेते थे एक आधी किताब। तो अब्बास हुसैनी मरहूम ने एक दिन देखा हमें चोरी करते हुए किताब की,
تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا تم ویسے ہی لے جایا کرو. اس کے بعد تو ہمیں پڑھنے کا چسکا پڑ گیا, اور پھر اس کے بعد تو تیرتھ رام فیروز پوری اور نسیم حجازی اور خان محبوب طرزی اور ایم اسلم, اور اس کے بعد آ کر کے ہم اپنے برادر محترم جناب اظہار اثر صاحب کی ریڈر بنے, اور اس سے کچھ ذہن بنا کہ ہمیں بھی لکھنا چاہیے, لہذا ہم نے لکھنا شروع کیا. اور یہاں لوگوں کو چونکہ وہ پسند آنے لگا, ہمت افزائی ہونے لگی, پیسے بھی ملنے لگے, لہذا یہ سلسلہ یوں آگے بڑھتا گیا. بہت اچھا. شوق کے طور پر ہم دوسرے اور صحافت کے کام بھی کرتے رہے, شاعری بھی کرتے رہے. ہندی زبان میں بہرحال اس کی ایک اہمیت ہے, اور ہم نے ہندی میں بھی رتی موہن کے نام سے لگ بھگ 80 اپنیاس لکھے جو 1.5 اور 2 لاکھ کاپی کے حد تک گئے. جناب عارف مہروی صاحب, میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ناول لکھے وہ بہت مقبول ہوئے, اتنے پسند کیے گئے کہ اس کو بعض دفعہ شاید اشاعت ثانی کا سلسلہ بھی ہوا ہوگا, اور 5 لاکھ کے قریب تک تعداد کا پہنچنا آج کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی کتاب کسی بھی زبان میں 5 لاکھ ایک وقت میں چھپے اور بکے, عوام میں اس کو پسند کیا جائے. تو پاپولر لٹریچر کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی اس کا بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے. تو اس بیس پر, اس بنیاد پر, اس اساس پر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان میں پاپولر لٹریچر آج بھی لکھا جا رہا ہے؟ اردو زبان میں پاپولر لٹریچر ہمیشہ سے لکھا گیا جی, اور آج تک لکھا جا رہا ہے. جی, اور اس کو یعنی عوامی زبان جو ہے وہ اس کو بنانا مطلب ہم رائٹروں کا, ہم جو ہماری نسل کے جو رائٹر ہیں ان کا ہی کام ہے, کیونکہ ہم نے اتنی دلچسپیاں اس میں ڈال دی ہیں. جی, کریکٹر دیے ہیں, ایسے کریکٹر دیے ہیں جس میں کہتے ہیں جو پڑھنے والوں کو پسند آتا ہے, اچھے لگتے ہیں وہ کریکٹر, اس کی وجہ سے یہ اس میں عوام میں مقبول ہوئی ہے زبان. آپ کے اس بات سے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا جی کہ پاپولر لٹریچر یا پاپولر ناول کی خاص بات کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا موضوع ہے اہم یا اس کا کریکٹر اہم ہے؟ پاپولر لٹریچر میں اہم بات یہ ہے کہ پڑھنے والا اس کے سے موضوع ہو یا کچھ ہو, اس کی پہلے پڑھنے میں اس کی دلچسپی شروع ہو, کہ شروع کرے تو پھر اس کا ختم کرنے کو جینا چاہے. جی, اور اس میں ہم عوامی زبان جب استعمال کریں گے, جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, جی, یا وہ کر رہے ہیں, اگر اس طرح کے ڈائلاگ لکھیں گے یا وہی کیریکٹر ہوں گے جیسے ہم آپ ہیں, ہمارے بیچ میں سے ایک کیریکٹر نکل کے آیا, اسے ہم نے تھوڑا سا کامیڈی ٹچ دے دیا یا کیسا ٹچ دے دیا, اس سے نکل کے آئے گا تو وہ عوام میں مقبول ہوگا. تو گویا عوامی لٹریچر کے لیے عوامی زبان کا ہونا, عوامی لب و لہجے کا ہونا بھی ضروری ہے, تاکہ وہ پسندیدہ بھی ہو جائے, مقبول بھی ہو جائے, قدر و قیمت بھی ہو, اور ہر گھر میں اس کی جگہ ہو. جی ہاں, 100%. تو انیس مرزا صاحب, آپ نے بھی بہت لکھا ہے, اب آپ کی تحریروں کی کیا گنتی کی جائے. بہرحال یہ ٹوٹی لکیر اور آندھیاں جو آپ کی یہ کافی مشہور ہوئی ہیں, ان میں کیا موضوع کے اعتبار سے یہ پاپولر ہوئی ہیں, یا آپ کا اس میں ٹریٹمنٹ ہے یا کیریکٹر ہے؟ کیا خاص بات ہے ان دونوں کتابوں میں, ذرا مجھے بتائیں آپ, تاکہ ہمارے ناظرین بھی. ہاں, ٹوٹی لکیر میں بہت ایک ایسے ہیرو کی کہانی ہے جو دنیا سے دل برداشتہ ہے اور ٹوٹا ہوا ہے. جی, آندھیاں میں ایک گھریلو موضوع ہے جو سب کے لیے, سب کو پسند آتا ہے, گھریلو لڑکیوں کو بھی. اچھا, اس کی وجہ اردو زبان بھی ہے. جو اردو زبان کی چاشنی ہے وہ, ہاں یہ بات وہ عوام, یہ آپ نے خاص بات کہی کہ جو زبان ہاں اس میں استعمال ہوتی ہے, اس لیے استعمال اور کی جاتی ہے, وہ اس لحاظ سے اس کو اور پاپولر بنا دیتی ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا ہوں, ہندی میں جو ان لوگوں کو مقبولیت ملی, جو 5-5 لاکھ, وہ اس کی وجہ یہ ہندی اردو میں لکھتے تھے اوریجنل. جی, ہمارے نخادوں نے جاسوسی ادبی کیا, عام لٹریچر پر بھی توجہ کم ہی کی ہے. وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو ذرا اونچے معیار پر, اونچے مقام پر علیحدہ ایک دوسری صف کے انسان سمجھ کر محسوس کر لیتے ہیں. بہرحال ان کا ایک احساس ہے, لیکن یہ جو مقبولیت ہے اردو ادب میں, خاص طور پر مقبول عام اردو ادب کی, یہ ادب کی مقبولیت, یہ افادیت, یہ اہمیت
ان کے اس नज़रिए को तोड़ेगी और उनको बदलना ही पड़ेगा। इस सिलसिले में फारूक अरगली साहब आप क्या सोचते हैं, क्या हमको मज़ीद कुछ करना चाहिए या देखिए जो दानिश्वर हमारा नहायत मुअज़्ज़ज़ तबका है, अहले इल्म है जी, और हम दानिश्वर कहते हैं, लेकिन उनका जो मतम नज़र होता है वो तदरीसी होता है। हम इसके लिए उन्हें इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो दर्स व तदरीस, ज़बान की तराश व खराश, तहक़ीक़, फ़न, शख्सियत, इसी मामले की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहती है। वो लोक साहित्य से या अवामी अदब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। इस सिलसिले में एक बार मैं वाक़या बयान कर दूं कि जनाब अली सरदार जाफरी मरहूम से मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने मेरी कोई तहरीर पढ़ी थी, पढ़ ली होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने आप को ज़ाया कर रहे हो ये नावल आवल लिख करके, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अदबी काम करो, और नौजवान हो। तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा साहब अदबी काम तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरा अदब रिक्शे वालों के लिए है, मेरा अदब उन मुसाफिरों के लिए है जो व्हीलर के स्टॉल से 2 रुपये में किताब खरीद लेते हैं और रास्ते में उससे महजूज होते हैं, और मुझे जो कुछ कन्वे करना होता है मैं कर देता हूँ। और जाहिर है कि जैसा कि इजहार भाई ने कहा कि हम अपना जो पैगाम, जो मरकज़ी ख्याल आवाम तक, पढ़ने वाले तक, कारी तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए हमें इजहार का ज़रिया है। और इजहार के लिए मुख्तलिफ असनाफ हैं, लोग शेर कहते हैं, लोग किताबें लिखते हैं, लोग तहक़ीक़ करते हैं। हम लोगों ने नावल और कहानियों, यहाँ तक कि किस्से और कई किस्म की फंतासी भी हम लोगों ने लिखी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अवामी लिटरेचर के जो राइटर्स हैं उनका बड़ा अहम किरदार है ज़बान को मकबूल बनाने में, ज़बान को ज़िंदा रखने में, इसलिए उनकी अहमियत को मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप इस ख्याल से मुत्तफिक हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? जी। कहानी क्यों लिखी जाती है, कहानी क्यों सुनाई जाती है, कभी आपने इस पर गौर किया? हमारी दादी अम्माएँ, नानी अम्माएँ बच्चों को रात को कहानियाँ सुनाती थी, बादशाहों की, शहजादों की, बहादुरी की। वो इसलिए कि ताकि बच्चा खुश हो, कि आराम से नींद सो जाए। जी। आपका जब घर पे दफ्तर से आते जी चाहता है कोई अच्छी चीज़ पढ़ दें तो आपके जहन को सुकून मिले, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं और उसमें ज़िंदगी की वही तलखियाँ आ जाती हैं तो आपका जहन ज़्यादा बोझल हो जाता है। जी। अवामी अदब का मतलब यह है कि अवाम पढ़कर उससे कुछ सीखे और उससे कुछ महसूस करे, बोझ महसूस न करे। इसमें मुझे वारिस अलवी की बात याद आ रही। वारिस अलवी बहुत अच्छे नाक़िद हैं, बहुत अच्छे नफ्सियात के माहिर भी हैं, अंग्रेज़ी के वो उस्ताद भी हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि पॉपुलर लिटरेचर, अवामी अदब जो आप लिखते हैं वो जमहूरी अदब है। दरअसल अवामी अदब, या जिसे आप लोक साहित्य का नाम देते हैं, इसकी खूबी यह है कि किसी इज़्म का शिकार नहीं है, ये बराह रास्त ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और इंसान उसे जीता है, उसमें सुख और खुशी का एहसास उसको मिलता है, और बहुत सारी इखलाकी तालीमात भी उसी से हासिल होती हैं। जैसे कि अभी इज़हार भाई ने कहा, अंग्रेज़ी अदब में भी शुरू दास्तानों से ही शुरू हुआ था, और अंग्रेज़ी में पहला अफसाना एडगर एलन पो ने लिखा था। अब हमारे यहाँ अफसाना बाद में आया है। शुरू में अफसाना सिर्फ अफसाना होता था, किसी इज़्म का शिकार नहीं होता था। लोग पढ़ते थे, उसको अच्छा है बुरा कहते थे, ये नहीं कहते थे इसमें कम्युनिज्म है, इसमें नेशनलिज्म है, इसमें जदीदियत है। अच्छा, वो आवाम पढ़ते थे। अब उनका कोई जिक्र नहीं करता उन अफसाना नगारों का। अभी पिछले दिनों यहाँ एक सेमिनार हुआ, पूरी सदी के अदब का जायजा लिया गया था, उसमें 40 साल पहले के किसी अफसाना नगार का नाम ही नहीं लिया गया। आप चूँकि आरिफ साहब और फारूक अरगली साहब ने फिल्म प्रोडक्शन से भी रिश्ता रखा है, तो आपने फिल्म में कहानियाँ भी लिखी हैं, तो ये फिल्मी जो कहानियाँ होती हैं वो अवामी लिटरेचर ही की एक शाख है। बिल्कुल। इसकी क्या ख़ास खुसूसियत क्या है जो आजकल ये लिटरेचर मशहूर हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, क्यों हो रहा है? फिल्मी कहानियों से मुताल्लिक मतलब जी। फिल्मी कहानियाँ जो होती हैं वो भी हम अपनी ही अवामी ज़िंदगी से ही लेते हैं, और अपने नावलों में से ही मतलब अक्सर कहानी निकाल के हम फिल्मों में लिखते हैं, और कैरेक्टर, और फिल्म के कैरेक्टर जो हम बनाते हैं वो भी हम आम जिंदगी से ही लेके बनाते हैं कैरेक्टर। और कहते हैं उसमें जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो जनरली बिल्कुल ही यानी अवामी लैंग्वेज होती है। उसको हम बिल्कुल वो
यानी लिटरेरी लैंग्वेज बनाने की कोशिश नहीं करते, अदबी ज़बान बनाने की कोशिश नहीं करते, ताकि एक रिक्शा वाला फिल्म देख रहा हो वो भी इतना ही समझे जितना एक प्रोफेसर लेक्चरर देख रहा हो वो समझे। जी जी। फारूक करगली साहब, आपका ताल्लुक फिल्म प्रोडक्शन से रहा है, तो ये हम एक ज़माना था हमारे पास कि हम नाटक खेलते थे, ड्रामा खेलते थे, अब ड्रामा डेवलप होकर फिल्म की तरफ आया, फिर फिल्म में अब सीरियल चल रहे हैं, तो ये अवामी लिटरेचर के मुकाबिल में या उसके निस्बत से आप कैसे महसूस करते हैं कि ये तमाम जो नई टेक्निक हमारे पास आई है, हमारे सामने आई है, उसका हम साथ कैसे दें, उससे कैसे इस्तेफादा करें और कैसे उसको उसमें हम समाएं अपने आप को और आवाम तक पहुँचें? साहब, मैं तो बुनियादी तौर पर फैज साहब इस ख्याल का हामी हूँ कि हमारा पॉपुलर अदब ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से लोगों तक पहुंच रहा है और वो सब कुछ हमारा कारनामा है। ये बुनियादें हमने रखी हैं। अगर चंद्रकांता संतति पहुंचती है या अलिफ लैला पहुंचती है या छोटे मोटे जासूसी CID और इसके सीरियल पहुंचते हैं, तो ये सब कुछ पॉपुलर अदब है। दोस्तों, आपने एक बहुत अच्छे मौजू पर आज की इस महफिल में गुफ्तगू की, इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर भी आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।